بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ مکی 135 آیتیں 8 رکوع۔ سورہ مریم میں سمجھایا گیا کہ اسباب محتاج رحمت ہیں، رحمت محتاج اسباب نہیں۔ بتایا گیا کہ قرآن محبت سے معمور دلوں کے لیے غذائے روحانی ہے، جس کی فہم مومن کے لیے آسان اور جس کی آیات کافر کے لیے واضح ہیں۔ آپ اسی سے مومن کو بشارتیں دیتے جائیں اور منکروں کو ان کے اعمال کے نتائج سے ڈراتے جائیں۔ سرکار دو عالم کا یہ حال تھا کہ رات بھر نماز میں مشغول رہتے، گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرماتے اور ان کی ہدایت کے لیے توفیق چاہتے۔ یہ سورت سرکار دو عالم کی فطری کیفیت تبلیغ کی آئینہ دار ہے۔ یہ وہ مہتاب رحمت ہے جو ہر فرد بشر کو انوار توحید، انوار ایمان اور فیوز و برکات سے منور کرنے کے لیے بہتاب ہے۔ اسی مہتاب نبوت سے جس نے جو روشنی پائی ہے وہ اسے مخلوق تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ اسی نور معرفت کی کرنیں ماضی میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عالم تک پہنچی، اور یہی نور ایمان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں آج بھی قلوب میں اپنا گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ سب اللہ کی دین ہے۔ دنیا کی روشنی سورج اور چاند اور ستاروں سے ہے، اور قلوب کی زندگی، دلوں کی ٹھنڈک اس ماہ تاباں، اس 14ویں کے چاند سے ہے جسے طٰہٰ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ عرش سے فرش تک جو بھی احکامات جاری ہیں وہ سب اللہ کی رحمانیت سے متعلق ہیں۔ سچ ہے، ارض و سما، جسم و دل، ظاہر و باطن سب اسی کے ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ محبت والوں کے لیے یہ راہ سلوک کا اہم سورہ ہے۔ اس راہ سلوک میں جس کو جو مل جائے وہ اس کی عطا ہے اور ان کا صدقہ ہے جنہیں طٰہٰ کہا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یغشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى
لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ محنت شاقہ میں پڑ جائیں، کافروں کے انکار سے اس درجے متاثر و غمگین ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں رات رات بھر کھڑے مصروف عبادت رہیں۔ یہ تو آپ کی امت کے لیے ایک یاد ہے، ایک ذکر ہے، کیفیات روحانی کے پانے کے لیے ہے، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جس میں خضوع و خشوع ہو۔ یہ اس ذات برتر کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بنایا۔ ان کو اس ذات مقدس کی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے جو فنا و بقا و تغیرات و تصرفات کی مالک ہے۔ وہ تو اپنی مخلوق کے لیے انتہائی مہربان اپنے تخت حکمت و قدرت پر قائم ہوا اور اپنی شان رحمانیت سے ہر ایک کی ضروریات کا کفیل اس کا نگہبان ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، عرش سے فرش تک بلکہ تحت و سرا تک سب اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم جاری ہے۔ یہ سب اس کی رحمانیت سے متعلق ہے۔ اور اگر تم کوئی بات پکار کر کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات سے بھی باخبر ہے، اور اس سے بھی جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے یا جس سے ابھی تم خود بھی واقف نہیں بلکہ جس کا تم ارادہ کرو گے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پورے علم کے ساتھ کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ کی قدرت و تصرف کی ہماگیری کا بیان تھا، یہاں علم الہی کی وسعت کا بیان ہے۔ وہی ایک یکتا و یگانہ معبود برحق ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، جملہ صفات حمیدہ سے وہ متصف ہے۔ یہ سورہ راہ سلوک کا سورہ ہے۔ ذاکر خدا کو کیسے پہچانتا ہے کہ خدا ہے، اس کے لیے موسیٰ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلوک میں ایک حس پیدا ہو جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ کو کیا موسیٰ کے احوال کی خبر پہنچی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جس عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر کفار تان کرتے ہیں، وہی تو ان کے لیے سرچشمہ حیات، سرتاسر تسکین ہے۔ شریعت اور راہ سلوک پر چل کر موسیٰ علیہ السلام نے جس استقامت سے کام کیا، انہیں اس کا اجر اس سے زیادہ عطا ہوا۔ کلیم اللہ نے ہر منہ تن سے اللہ کا کلام سنا۔ ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلائیے جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ادھر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے لیے ایک شعلہ یا انگارہ لے آؤں، یا اگر آگ تک نہ بھی پہنچ سکوں تو آگ کے قریب پہنچ کر میں راستہ ہی پا لوں، مجھے منزل مقصود کی طرف رہنمائی مل جائے۔ پھر جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس یہ مقام ادب ہے، تم اپنے جوتے اتار ڈالو۔ بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تم کو منتخب فرمایا، نبوت کے لیے انتخاب کر لیا ہے، بس جو حکم تم کو ملے وہ سنتے رہو۔ بصارت سے تم نے آگ دیکھی، اب ہم نے سماعت بھی کھول دی، جو ہم تم سے کہیں وہ سنتے رہو، وہی صرف نبی سنتا ہے۔ ان روحانی کیفیات سے اسی کو نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام متحیر ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ غرض آپ نے ہر بنے منہ سے یہ آواز سنی۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو، مجھے میں گم ہو جاؤ، اپنا اختیار چھوڑ دو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ سالک سلوک میں ہو تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ صاحب وقت ہو جاتا ہے، وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب فنائیت طاری ہوتی ہے، حقائق کھلنے لگتے ہیں۔ مومن جس حقیقت پر ایمان لایا تھا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔
عین الیقین کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس روز ہر شخص اپنی کوششوں کا بدلہ پا لے، اسے اس کے اعمال کی جزا، اس کے سلوک کا انعام مل جائے۔ جنت کا انتظار ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہو تو اللہ یہیں مل جاتا ہے۔ بس دیکھو، خیال رکھنا کہ کہیں وہ شخص جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کا پیرو ہے، تم کو اس راہ حق سے روک نہ دے سو تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جب ایمان جو دین کی بنیاد ہے متزلزل ہو جاتا ہے تو عمارت گر جاتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ احکامات کے بعد دل جوئی کی جاتی ہے اور عنایات سے نوازا جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال فرمانا موسیٰ کی دل جوئی کے لیے تھا، بات کرنے کا موقع دینا تھا۔ کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے سب فوائد گنوا دیے جو عام طور پر اس سے حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اسی عام لاٹھی سے معجزانہ کیفیات و اثرات ظاہر کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، اس کو زمین پر پھینک دو۔ بس انہوں نے اس کو پھینک دیا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حکم فرمایا، اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اسی شکل و صورت میں کر دیں گے جس میں وہ تھی۔ گویا یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ نفس کو جب تک قابو میں رکھو وہ لاٹھی ہے، جہاں چھوڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ اور موسیٰ، ذرا اپنی بغل میں اپنا ہاتھ تو دباؤ، دیکھو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوئی۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، تم فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، تاکہ جو لوگ مادیت میں پھنسے ہیں ان کو نکالو، یہ احساس رہے کہ میں سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ آیت نمبر 10۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد اپنی بیوی کو رخصت کرا کے بکریوں کے ساتھ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوئے اور راستہ بھول گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، رات کو بیوی کو درد ذہ کی تکلیف ہوئی، سامنے آگ نظر آئی، آپ ادھر کو بڑھے۔ وہ آگ نہ تھی، اللہ کا نور جلال تھا۔ جب اس سے نزدیک ہوئے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ جس قدر بھڑکتی ہے، درخت سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ جب موسیٰ رک جاتے ہیں وہ قریب آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ راہ سلوک پر چلنے والے کو یہ سب اشارے سمجھا دیے جاتے ہیں۔ جب دیکھی چیز نظر آتی ہے انسان اس کی طرف بڑھتا ہے۔ نار تجلی جلال الہی ہے، لیکن نار میں کیفیت نور موجود ہے۔ سلوک میں پہلے جلال ہے، پھر جمال۔ جو نار عشق نفس و نفسانیت سے انسان کو پاک و صاف کرتی جاتی ہے، اسی قدر اس کی شخصیت، اس کی انفرادیت اور نمایاں ہوتی جاتی ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ روشنی آئے تو میں روشن ہو کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ ادھر بڑھے، رحمت الہی نے ان کی بیوی کو ان کے باپ حضرت شعیب کے پاس پہنچا دیا اور صالح کے سلوک کے فیض سے ان کے اہل کو محروم نہ رکھا۔ آیت نمبر 12۔ طوا وہ مقام ہے جو جزیرہ نما سینا میں کوہ سینا کے دامن میں واقع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا رکوع. حضرت موسیٰ دست پر دعا ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے اور اپنے مشن پر روانہ ہوتے ہیں. موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میری التجا ہے کہ میرا سینہ کشادہ فرما دے، غلاف دل نکل جائے، دل ہی دل ہو جاؤں، تاکہ حلم و بردباری سے تبلیغ کے فرائض ادا کروں اور کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس راہ کی تکلیفیں اٹھاؤں، اور میرا کام آسان کر دے، مجھے اپنے امر کی طرف متوجہ رکھ، وہ سامان فراہم کر دے کہ عظیم الشان کام آسان ہو جائے. اور یہ زبان جو بچپن میں جل گئی تھی کہ اب صاف بول بھی نہیں پاتا، یہ کمزوری بھی رفع فرما دے، میری زبان سے یہ گرہ کھول دے تاکہ ان کیفیات قلبی اور روحانی کو بخوبی ادا کر سکوں اور سب لوگ میری بات سمجھ سکیں. وہ انداز بیان دے کہ زبان کہے اور میری بات دلوں میں گھر کر جائے. اور میرے گھر والوں میں سے مجھے ایک کام بٹانے والا عطا فرما جس میں کام کی اہلیت ہو، جو میرا مددگار و معاون بن سکے. یعنی میرے بھائی ہارون کے عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور فہم بھی اچھی رکھتے ہیں، ان سے میری کمر مضبوط فرما
مجھے تقویت بخش اور ان کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے، تاکہ ہم تیری ذات کی پاکی خوب بیان کریں جیسے آسمانوں پر فرشتے، اور تیرا ذکر کثرت سے کریں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہم کو خوب دیکھ رہا ہے، ہمارے اقوال و احوال سے خوب واقف ہے۔ ہماری التجا اس لیے ہے کہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچے اور تیری یہ نصرت ہر حال میں ہماری معاون رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، فرمایا اے موسیٰ، تمہاری ہر درخواست قبول کی گئی، تم کو ملا جو تم نے مانگا۔ اور اے موسیٰ، اس سے قبل بھی ہم نے ایک بار تم پر اور بھی احسان کیا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی جس کا الہام مناسب تھا۔ اس کے دل میں ایک تدبیر ڈالی، وہ یہ تھی کہ اسے یعنی اپنے بچے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے سے لگا دے تو اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے اے موسیٰ پھر تمہاری حفاظت کا یہ سامان کیا کہ میں نے تم پر اپنی طرف سے ایک ایسی محبت ڈال دی کہ جو دیکھتا محبت کرتا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پہنچ گئے، لیکن ماں کا دل بے قرار تھا۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئیں، پھر کہنے لگیں کیا میں تم کو اس عورت کا پتہ دوں جو اسے اچھی طرح پالے؟ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچی اور ان کی پرورش ان کے ذمے ہوئی۔ بس اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور اے موسیٰ، وہ بھی احسان یاد کرو جب تم نے غصے میں ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی، یعنی یہ غم کہ اللہ ناراض ہوگا اور لوگ قاتل کہیں گے، مارا جاؤں گا۔ دونوں سے اللہ نے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فعل کو معاف ہی نہ کیا بلکہ ایک پیغمبر کے پاس پہنچا کر ان کی ذہنی اور روحانی تربیت کا انتظام کیا، اور ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی، تم اس میں پورے اترے۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے اور مدین سے نکل کر راستہ بھولے۔ پھر اے موسیٰ، تم ایک وقت خاص پر یہاں پہنچے، منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا۔ اللہ جسے اپنا بنا لے اور تربیت دے وہی بندہ ہے۔ اور میں نے تم کو اپنے واسطے بنایا ہے، اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ اور اسی کام کو انجام دو۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور دیکھو تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو تم دونوں اس سے نرمی اور سنجیدگی سے بات کرنا ہے، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا عذاب الہی سے ڈر جائے، شاید اس کے دل میں اللہ کی یاد یا اللہ کا خوف پیدا ہو۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے۔ فرمایا تم مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، جو کچھ وہ کہے گا اور جو حالات پیش آئیں گے میں سب سے باخبر ہوں۔ بس اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں تمہارے پاس تمہارے رب کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو تکلیفیں نہ دو، ان کو اپنی ذلیل ترین غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ کرو کہ جہاں چاہیں چلے جائیں، اور ان پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کا مزید ثبوت ہے، اور جو ہدایت کی بات مان لے، ایمان لے آئے، اسی پر سلامتی ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی آزادی کے متعلق پہلا ہی سوال فرعون کو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت تھی، جسے تسلیم کرنے پر سلامتی کا وعدہ ہوا۔ موسیٰ کو یہ بھی حکم ہوا کہ فرعون سے کہو بے شک ہمارے پاس وحی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے فرمان کو جھٹلائے اور روگردانی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جس طرح ارشاد ہوا تھا اس کی تعمیل فرمائی اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دینے کی جسارت کرتے ہو؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود بخشا، پھر اس کی استعداد کے مطابق اس کی رہنمائی کی،
اس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات کے بجائے اس کی صفات کی طرف فرعون کو متوجہ کیا کہ انسان یہی سمجھ سکتا ہے۔ فرعون نے کہا، اچھا پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جنہوں نے تمہارے خدا کو نہ مانا؟ یعنی ہم سے پہلے بھی تو لوگ اللہ کو نہ مانتے تھے، آخر ان پر کیا گزری؟ فرمایا، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا حرف حرف نہ صرف اس کے علم میں ہے بلکہ تحریر میں بھی محفوظ ہے۔ اس کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس پر بلا کسی پریشانی کے چلتے پھرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے، دنیا سے عقبہ تک پہنچنے کے راستے بنا دیے، اور تمہارے حیات کے سامان فراہم کیے، یعنی آسمان سے پانی برسایا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرح اس زمین سے طرح طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کھاؤ پیو اور اپنے مویشیوں کو چراؤ اور ہماری دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ بے شک اس نظام عالم میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دولت میں پھنسے ہوئے فرعون کو مادیت ہی کے حیات بخش اجزاء کی طرف متوجہ کر کے اس کی نظریں خالق کائنات کی قدرت و حکمت کی طرف پھیرنا چاہیں، تاکہ اگر واقعی اس میں عقل و بصیرت ہے تو ان کھلی ہوئی نشانیوں سے خالق کائنات کے وجود کو تسلیم کرنے میں تأمل نہ کرے گا۔ آیت نمبر 39۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیلیوں میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت اور اس کے حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں کا ہر لڑکا جو پیدا ہو مار ڈالا جائے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں کو فکر ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر الہام ہوا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کا سامان خود کر لیں گے۔ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ صندوق فرعون ہی کے مکان کے کنارے پہنچا، جہاں اس کی بیوی حضرت آسیہ نے، جو خدا ترس عورت تھی، ان کو اٹھا لیا اور فرعون کی اجازت سے لے کر بیٹے کی طرح پالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. انداز تعلیم یہی ہے کہ جس بات کو سمجھایا جائے اس کے ان گوشوں کو بھی اجاگر کیا جائے جس سے ذہن میں بالیدگی اور فہم میں وسعت پیدا ہو، حقائق کھلیں. گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہ زمین کا فرش اللہ کا عطیہ ہے، اس پر اس کے پانے کی راہیں ہیں. جب بارش رحمت ہوتی ہے جس سے سرسبزی اور شادابی ہے تو ہر مادہ جو مادیت کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہے سرسبز ہوتا ہے. انسان کے لیے بھی 3 حالتیں ہیں. اول پیدا ہونا اور اس زمین پر زندگی بسر کر کے اپنے لیے ایک راستہ متعین کرنا، پھر مرنا ہے اور آخر میں اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس کے بعد کے رکوع میں اللہ کی خاص عنایات کی کیفیات کا بیان ہے جسے عرف عام میں معجزہ کہتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے. اگر اس رکوع کو غور سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ معجزے کے معنی اور اس کی حقیقت کھل جائے گی. اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہم ہی نے تم کو اسی زمین میں سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے. تم خاک ہو کر خاک میں مل جاؤ گے اور اسی سے ہم بالآخر تم کو پھر دوبارہ نکالیں گے، پھر تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گے. بہتر ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنی حقیقت اور اپنے نفس کو سمجھے تاکہ جب اس کی طرف لوٹے تو سرخرو جائے اور سرخرو نکلے. اور اس طرح موسیٰ کے ذریعے ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں جن کا دکھانا مناسب تھا دکھا دی. عصا اور ید بیضاء کا ایسا معجزہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جس کو وہ بھی حیرت اور دہشت سے دیکھتا اور اس کے جادوگر بھی. اس کی نظریں تخلیق کی طرف مائل کی گئیں کہ زمین، آسمان، بارش، زندگی، یہ سب اللہ کی قدرت و حکمت صحیح، لیکن ایک ذی فہم کے لیے یہ سب اللہ کا اعجاز ہے. پھر آخرت کی طرف بھی فرعون کو متوجہ کیا گیا، لیکن اس نے سب کچھ جھٹلایا اور ہر حقیقت کا انکار کیا. بولا تو یہ بولا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے وطن سے ہم کو اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو لائیں گے. بس اس بحث کو ختم کرو اور مقابلے کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کا تعین کر لو کہ جس کے خلاف نہ ہم کریں نہ تم کرو. ایک ہموار میدان میں یہ مقابلہ ہو کہ سب دیکھ سکیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم سے تمہارے جشن کے دن کا وعدہ طے رہا. اس دن سبھی جمع ہوتے ہیں اور یہ انتظام بھی کر لو کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں تاکہ ہر شخص یہ مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور حقائق روز روشن کی طرح ظاہر ہوں. پس فرعون واپس گیا. پھر تمام تدابیر مکمل کر کے اور مشیروں اور ساحروں کو بلا کر اپنے جملہ مکر و فریب کے سامان کو جمع کرنا شروع کیا اور پھر وعدے کے مطابق میدان میں آیا. موسیٰ نے تمام ساحروں اور مجمع کو مخاطب کر کے ان سے کہا، خرابی ہے تم پر. تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ اپنی چال بازیوں کو حقیقت نہ بتاؤ. اگر تم اپنے اس باطل سحر سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو کہیں وہ یعنی اللہ تم کو اپنے عذاب سے ہلاک ہی نہ کر دے. اور جس نے بھی اللہ پر جھوٹ تراشا وہی نامراد ہوا.
موسیٰ علیہ السلام کی حق گوئی اور قوت ایمانی نے جادوگروں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ سوچنے لگے کہ یہ جادوگر کا انداز کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جادو صرف نظر بندی ہے، جادو کسی شے کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ موسیٰ کے قول کی صداقت نے ان کو عجیب الجھن میں ڈال دیا، آپس میں سرگوشیاں کی۔ پس وہ اپنی رائے میں باہم اختلاف کرنے لگے اور چپکے چپکے مشورے کرتے رہے، اور آخر فرعون کے دبدبے سے متاثر ہو کر فرعون کی جماعت سے یوں مخاطب ہوئے، بولے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری اچھی خاصی روایات یعنی تمہاری تہذیب اور شائستہ رسومات کو اس سرزمین سے نیست و نابود کر دیں۔ جادوگروں نے طے کیا کہ آج پوری قوت اور پوری آن بان کے ساتھ اس نئے حریف کا مقابلہ کیا جائے، اور کہا کہ پس اپنی جملہ تدابیر مکمل کر لو، پھر قطار باندھ کر آؤ، دفتن اور ایک ساتھ حملہ کرو تاکہ حریف کے قدم اکھڑ جائیں۔ اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج وہی کامیاب و کامران ہے جو غالب آئے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمت بندھا رہے تھے، فرعون کو خوش کرنے کے لیے پوری تیاری سے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں۔ یہ تصور غیر شعوری طور پر ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کے ادب پر مجبور کرتا تھا۔ چنانچہ یہاں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوئے، وہ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا جادو ڈالیں یا اپنا سحر ڈالنے والے پہلے ہم ہوں۔ ساحروں نے جو پیغمبر کا ادب کیا اس کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ بس جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو بھی یوں دکھائی دینے لگیں جیسے ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ جادوگر نہ تھے، انہیں کھٹکا گزرا، معجزہ اور سحر میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ بظاہر یہ لاٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں ایک طرح کا ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ظاہری ڈھکوسلوں سے متردد نہ ہو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ سحر نظروں کو متاثر کر رہا ہے، معجزہ دلوں میں گھر کر جائے گا۔ اور اے موسیٰ، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں عصا ہے وہ ڈال دو، وہ ان کا بنایا ہوا فریب نگل جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے سوانگ بنایا ہے وہ جادوگروں کا عام فریب ہے، یعنی نظر بندی کر کے کچھ کا کچھ دکھاتے ہیں، اور جادوگر جہاں بھی جائے فلاح نہیں پاتا۔ الغرض موسیٰ نے عصا ڈالا جو سب رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، محض اللہ کی قدرت سے ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے۔ ان باطل خداؤں کو چھوڑا اور رب کے سامنے سر بسجود ہوئے جو ان برگزیدہ رسولوں کا خدا ہے۔ دیکھو، جب تک پیغمبر پر ایمان نہ لایا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ساحروں کے اس بلا تردد ایمان لانے پر فرعون کو غصہ آیا، بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں؟ یقیناً وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، وہ تمہارا استاد ہے جس نے تم کو سحر سکھایا ہے۔ بس تمہاری اس حرکت پر میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تب تم کو اپنی حماقت کا پتہ چلے گا، تم جان لو گے کہ کس کا عذاب سخت اور دیرپا ہے۔ جب کشف قلبی ہو جاتا ہے پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ بولے، ہم انصاف دلائل اور نشانیوں کے مقابلے میں جو ہم کو مل چکے ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت کاملہ کے سامنے ہم تجھے یعنی تیرے کہنے کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ تجھ سے ڈر کر ہرگز صاف اور واضح دلائل اور اپنے خالق حقیقی کو نہ چھوڑیں گے۔ بس تجھ کو جو کرنا ہے وہ کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ ہم کو مار ہی تو ڈالے گا۔ تو جو کرے گا اسے دنیا کی زندگی میں کرے گا، مرنے کے بعد ابدالآباد کی زندگی تک تیری رسائی نہیں، ہمارا خالق وہاں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اور اے فرعون، خوب سمجھ لے کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہ بخش دے، اور یہ جادو جو تو نے ہم سے زبردستی کرایا ہے وہ معاف فرما دے، اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہی سرچشمہ خیر و بقا ہے۔ نہ تو باقی رہے گا نہ تیرا عذاب جس پر تجھ کو ناز ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر حاضر ہوگا بس اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا،
نہ عذاب سے موت آئے گی، نہ اس کی زندگی کوئی زندگی ہوگی۔ اور جو اس کے پاس ایمان لے کر حاضر ہوگا اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے، بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا، یعنی فاسد عقائد اور برے اخلاق سے پاک ہو کر عمل صالح میں آ گیا۔ عمل صالح کے اجزاء تزکیہ نفس و تصفیہ باطن ہیں۔ آیت نمبر 73۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب فرعون نے ساحروں کو موسیٰ کے مقابلے میں بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رات کو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ سو رہے ہیں اور عصا سانپ بنا ہوا حفاظت کر رہا ہے۔ جادوگر جانتے تھے کہ جب جادوگر سوتا ہے تو اس کا جادو سو جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ کچھ ہوں، جادوگر نہیں۔ فرعون نہ مانا اور انہیں جادو پر آمادہ کر لیا۔